ریولیشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن، یعنی کہ قرآن کی وحی اور اس کی تدوین یا کمپائلیشن، اس کو اکٹھا کرنا. ٹھیک. تو قرآن کے میننگ کیا ہے؟ جو ورڈ قرآن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میم ٹو ریڈ. ریڈ. ہاں جی. اور القرآن ہے نا، پڑھے القرآن جانے والی کتاب میں، پڑھنے پڑھی والی، جانے والی قرأت کتاب. کرنے والے. ٹھیک ہے. اور میم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بالکل ٹھیک ہے. دا موسٹ ریڈ میم بک. رہنمائی کرنے والی کتاب. وہ اس کی ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں اس بک کے، اس کے یس میم. کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اس کے ناموں میں آتی ہے تو اس سے. لیکن ورڈ جو القرآن ہے، اے ایل یا الف لام آپ کہیں، جو یہ سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے، دا. ٹھیک ہے نا. قرآن قراءہ سے ہے جس کو پڑھا جائے اور بہت زیادہ پڑھا جائے، اس لیے دا کی وجہ، وہ ال کی وجہ سے دا موسٹ ریڈ بک آ جاتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. وہ چاہے مسلمس ہیں، نان مسلمس ہیں، سبھی اس کی، چاہے انہوں نے پازیٹیولی پڑھنا ہے یا نیگیٹیولی پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے یہ کتاب ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم بھی اس کو کوئی توجہ دیں اس کی طرف. تو ہماری طرف سے زیادہ کوتاہی ہے. اچھا، بہرحال بے شک. قرآن، اس کے دا ڈسینٹ آف دا قرآن، یعنی قرآن کا نزول کیسے ہوا. جلال الدین سیوطی کے مطابق قرآن ڈسینڈڈ ان 2 stages. اس کا 2 stages میں نزول ہوا تھا. ایک لوح المحفوظ تو بیت العزہ ان لیلۃ القدر، یعنی کہ پورے کا پورا قرآن لوح المحفوظ سے بیت العزت پر ایک ہی رات میں نازل ہو گیا تھا. اور لوح المحفوظ کیا ہے؟ لوح المحفوظ یہ تختی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قرآن بھی اسی تقدیر کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا تمام ہے کہ بے قرآن شک. جب بھی دنیا بنی تھی یا اس میں جب بھی تقدیر لکھی گئی تو قرآن پہلے ہی سے اس میں لکھ دیا گیا تھا. اور اسی سے اندازہ کریں کہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے جو انسیڈنٹس تھے وہ سب کے سب ایک تقدیر کا حصہ تھے، چاہے وہ نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سکھانا تھا، جن انسیڈنٹس کی بیس پر سکھانا تھا، وہ سارے کے سارے اس تقدیر کا پارٹ بنے ہوئے. ٹھیک. اور بیت العزت کیا ہے؟ یہ تو لوح، ہم لوح قرآنی بولتے ہیں نا، تختی کو کہتے ہیں لوح، رجسٹر کو. ٹھیک ہے. تو محفوظ جو کہ محفوظ کی ہوئی ہے، تو یہ وہ تختی ہے، وہ رجسٹر ہے جس میں پوری کی پوری کائنات کی تقدیر محفوظ ہوئی ہوئی ہے. اور بیت العزہ کیا ہے، جس کو آپ بیت العزت بول سکتے ہیں اردو میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا، جس طرح سے ہمارے زمین پر خانہ کعبہ ہے نا، اسی طرح سے ہمارے آسمان پر، دنیا کے پہلے بیت آسمان پر. المعمور بھی کہتے ہاں، ہیں. بیت المعمور بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس میں اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور کسی کی دوبارہ باری نہیں آتی اس کا طواف کرنے کے لیے دوبارہ. تو اور یہ پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس لوح سے بیت العزت پہ ایک ہی رات میں، یعنی کہ لیلۃ القدر میں پورے کا پورا نازل ہو گیا تھا. اور اس کے ثبوت کے طور پر وہ سورۃ القدر کی آیت کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ انزلنا کا جو لفظ ہے نا، یہ بات ظاہر کرتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے کا پورا قرآن، کیونکہ یہ قرآن کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے اس بات کو، تو اس سے پورے کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ان پر. تو پھر وہ یہ اچھا. کہتے ہیں کہ جو دوسری، جو یہ سورۃ الاسراء میں اور سورۃ الفرقان میں تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس تنزیل کے ورڈ میں گریجول ریولیشن کی طرف اس کے میننگز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. گریجول ریولیشن کے میننگ ملتے ہیں کہ تنزیل ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. تو یہ جو آہستہ آہستہ نازل ہونے کا سلسلہ ہے، یہ بیت العزہ سے شروع ہوا.
بیت العزا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ تقریباً پھر 23 سال کے عرصے میں تک پورا ہوا. اور لیکن سب سے پہلی وحی کب آئی تھی؟ When was the first revelation of first غار verse of the ہرا میں Quran 40 revealed? سال کی عمر میم میں. مہینہ 40 کون سا سال تھا؟ کی عمر. مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ نہیں پتا. مہینہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ لیلۃ القدر تھی جس میں پہلی وحی آئی تھی. ٹھیک ہے، پہلی ٹھیک ہے وحی لیلۃ القدر میں رمضان ہی کے مہینے میں آئی تھی. میم، یہی کوشچن میرے ذہن میں پہلے بھی تھا کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا قرآن پاک کو، اور ویسے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. ہاں جی، تو پھر یہ ڈاؤٹ میرے ذہن میں پہلے بھی تھا کہ مطلب کہ کیسے ہو سکتا ہے پھر. چلو اچھا ہو گیا، آنسر مل یہ گیا. یس میم. چلو میم اذان ہو رہی، اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر رکو. آپ لوگ خاموشی سے سن لیں، میری طرف نہیں ہو رہی ابھی. ٹھیک ہے، اوکے میم یو میم. ایم ٹی کی مطلب نہیں ہے ابھی جب 7. مجھے سنائی نہیں دے رہی یہاں میرے آفس میں. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں کس چیز کے لیے وہ غار حرا میں جاتے تھے؟ ان کا بیسک پرپس کیا تھا غار حرا میں جانے کا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کرنے کے لیے. لیکن میم ان کو معلوم تھا کہ جی کوئی اور نہیں، وہ جو نو دنیا کے خدا تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ لوگ تو اپنے ہاتھوں سے ان کو بنا رہے ہیں، کوئی خدا کوئی اور ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. ٹھیک تو ہے، وہ ان کی تلاش میں جو ہے نا وہ غار حرا میں جاتے تھے کہ ہمیں تلاش ٹھیک ہے. کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی. بیسیکلی وہ کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے جاتے تھے، اور فکر کرنے کے لیے جاتے تھے، اور یہ سوچنے کے لیے کہ اس دنیا کا مالک آخر ہے کون. ٹھیک ہے، اور اس میں ان کے سوالات ان کے ذہن میں کیا ہوتے تھے کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، یہ دنیا ساری چل کیسے رہی ہے، انسان اگر اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے. دیر شوڈ بی اے بیسک پرپز آف لائف فار ایوری ون. ٹھیک، تو پھر وہ ان کے سوال میں یہ ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اگر انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر جب وہ مرتا ہے تو پھر وہ جاتا کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایک انسان اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ تو ہے جو کہ بغیر کسی پرپس کے تو نہیں ہونا چاہیے. زندگی اور موت بغیر کسی پرپس کے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب ہوتا کیسے اور کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان حق کی تلاش میں رہتا کیوں ہے؟ کون سی چیز ہے جو کہ اس کے دل میں حق کی تلاش کی تمنا پیدا کرتی ہے، اور یہ کیوریاسٹی پیدا کرتی ہے کہ وہ میم، حقیقت کو پہنچے؟ اس کا ضمیر ہے، اس کا جو اپنا ضمیر ہے نا اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اس کو مطلب کہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو لگ رہی ہوتی ہیں یہ غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. پھر وہ نا سیدھا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ صحیح. چیزیں جو ہے نا وہ صحیح نہیں، اس لحاظ سے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ تو یہ ضمیر کیوں ملامت کرتا ہے، اور ضمیر اس کو کیوں بتاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے؟ میم، اس کو جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا اس کو وہ مطلب کہ لگ نہیں رہا ہوتا کہ یہ چیزیں جو ہے نا میرے لیے فائدہ مند ہے، یا یہ چیز لاجیکلی ٹھیک ہے. وہ اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا چیزوں کو. کہ اس کے بیوائنڈ جو ہے نا اس کوئی کے نہ کوئی علاوہ یہ لاجک بھی ہے ضرور کہ ہونی چاہیے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے. یہ کام جی حمزہ خالد. انسان کی ساری زندگی اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن کریٹ کرنے کے لیے گزر جاتی ہے. تو موسٹلی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت از دا میکسیمم پارٹ آف لائف، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے. پر ہم نے یہ آبزرو کیا کہ انسانیت بھی انف نہیں ہوتی انسان کو سیلف اسٹیم کو یا انسان کی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو ادر دین دیٹ پھر جب بندہ اس ہائیسٹ اسٹیج پر بھی پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی بندے کو جب سیٹسفیکشن ہی نہ ملتی اور بندہ اپنے رائٹ لیفٹ میں بیسیکلی مشاہدات کی وجہ سے انسان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے. جب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چل رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے کہ جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کریٹر ہے اس چیز کا. کیونکہ کسی بھی چیز کی بناوٹ سے سب سے پہلے ذہن میں آپ کا سوال جاتا ہے کریٹر کے ساتھ. بالکل بھائی، بہت اچھا جواب ہے. اور کسی کے پاس کوئی جواب ہو؟ علی سید. علی سید. یس میم.
ہاں جی، اب آپ بتائیں گے اس سوال کا جواب یس میم. کہ انسان حق کی تلاش کیوں کرتا ہے؟ یس میم، وہ حمزہ خالد نے یس میم جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ اس چیز کو بنانے والا کون ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز خود بخود یعنی کہ خود نہیں بنتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کریٹر ضرور ہوتا ہے. میم اس طرح سے ایک جب بھی ہم آنسر کسی یہ چیز بھی کو ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے. صحیح. میم ایک آنسر یہ بھی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی صفات رکھی تھی اور اپنے نور سے مطلب کہ بنایا تھا. اب انسان کی فطرت اور نیچر ایسی ہے کہ وہ جو اس چیز کو نہ ایکسیپٹ نہیں کرتا جو بالکل قدرت کے یا نیچر کے خلاف ہو. صحیح، اچھا جواب آیا. تو بیسیکلی ہم نے بات، یہ سب نے بہت اچھی باتیں کی، اور یہی بات ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا تھا تو ان سے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے. تو ہم سب کی روحیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئی ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی وعدے کی بنا پر ہماری جو سب کانشیس یا جو کہ ہمارے ان کانشیس میں موجود ہے، ہمارا ضمیر اس کی تلاش میں رہتا ہے کسی نہ کسی طرح. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مشکلوں کی وجہ سے انسان آ جاتا ہے سیدھے راستے پر، کہ اس کو کوئی اور سہارا نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ہم بہت سے لوگوں کو ایسے بھی دیکھتے ہیں جن کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اپنے میں ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس خالی پن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. نو ڈاؤٹ. تو کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا قرآن میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ دل کی زندگی ہے انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ پوری ہوتی ہے، اور اسی میں اس کو خوشی ملتی ہے سب سے زیادہ. یہ امام غزالی کی بھی کتاب اگر آپ پڑھ لیں، احیاء علوم الدین اور کیمیاء سعادت، اس میں بھی پوری بات اس نے اسی پہ کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. When your Lord drew forth from the children of Adam from their loins their descendants and made them testify concerning themselves, saying, Am I not your Lord, who cherishes and sustains you? They said, Yes, we do testify, lest ye should say on the day of judgment, On this we were never mindful. کہ پھر تم قیامت کے دن یہی کہو گے کہ ہم اس کو مائنڈفل نہیں تھے، ہم اس کو یاد نہیں رکھ سکے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو ان کی یہ لائنز کہتے ہیں، یہ ران سے، ٹانگ سے نکالا، اور ان کے سارے آف اسپرنگس کو، تمام بنی آدم کو، اور پھر ان کو یہ بات ان سے وعدہ لیا، ٹیسٹیفائی کنسرننگ دیم سیلوز سیئنگ ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، who cherishes and sustains you، جو تمہیں پالتا ہے اور تمہیں بڑھاتا ہے. They said, Yes, we do testify. اور سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم عبادت کا وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب آخرت میں انسان اس دنیا میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا بھلا کر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بھلاتے نہیں ہیں وعدے کو، ہمیں کیونکہ وہ جیسے آپ نے بات کی ضمیر ملامت کرتا ہے، ہم اس کو سلاتے رہتے ہیں، اس کو سلاتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوری طرح سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ہمارا بالکل. نارمل سیلف بن جاتا ہے. ٹھیک. میم پھر وہی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا دھبا بن جاتا ہے، بنتے میں تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پھر کو اس کچھ کے اوپر دکھائی کوئی نہیں بات دیتا. اثر نہیں کرتی. ہاں، بالکل. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو دل جو ہے نا وہ صاف ہوتا رہتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اس دنیا میں آنے کا مقصد جاننے کے لیے، اور اس دنیا میں کوئی پرپس جاننے کے لیے، وہ کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے، مراقبہ یا غور و فکر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ وحی کا نزول کیسے شروع ہوا تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے تھے، اور یہ اس ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
ایوری ڈے روٹین تھی کہ وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور اب اتنی زیادہ ہو گئی تھی، پہلے کچھ عرصے کے لیے جاتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے جانا، لیکن اب اس ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لی تھی، وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے تھے، صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر کون سی آیات پہلے نازل ہوئی تھی؟ یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اور جس میں سب سے پہلے انسان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک۔ اور حضرت اس پہ رسول، آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت سے دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، اس لیے ہم اس کو جلدی سے اس سے گزر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کنڈیشن ہوئی تھی اس میں، یاد ہے کسی کو؟ جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ میم ٹو ریڈ، ہاں جی، اقرا، تو اقرا رسول، کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اقرا کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا اس پہ؟ انہوں نے کہا تھا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ۔ ہاں جی، آئی ایم ناٹ ون آف دا ریڈرز، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت جبرائیل نے کیا کیا تھا پھر؟ سینے سے لگایا، ہاں جی، سینے سے لگا کے زور سے دبایا تھا، کہ اتنی زور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ بس میری جان نکل جائے گی ابھی۔ تو اب یہی عمل تیسری دفعہ بھی ہونے کا امکان تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ یہی کہا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو حضرت جبرائیل نے اسی طرح سے زور سے دبایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب تو میری جان نکل جائے گی۔ تیسری دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو پھر میں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے۔ پھر باقی 4 آیات نازل ہوئی تھی۔ تو اب یہ ساتھ اب سوچتے جائیں کہ یہ ہم جس کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اس دنیا کے لوگ کمتر سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی مشکلیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر یہ کس طرح سے گزری ہے یہ کتاب، پھر اس کو پھر صحابہ کی ایفرٹس ہم تک پہنچانے کے لیے، تو اب اس کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ آپ فیل کرنے کی تھوڑا سا کوشش کریں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تھے اور آپ بہت کانپ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، اس وقت تو ابھی حضرت خدیجہ نے بات نہیں کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے تو پھر حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیریکٹرسٹکس تھیں جو کہ ایک نبی میں بھی ہمیشہ سے نبیوں میں موجود رہی ہیں، اچھی کوالٹیز یہ والی، اور ان کو عرب کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ اچھی کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے بندوں کی کوالٹیز ہوا کرتی ہیں ایسی، ٹھیک۔ تو وہ سب کی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوائی تھی۔ تو اس پر حضرت خدیجہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ حضرت خدیجہ کے کزن بھی تھے اور کرسچینٹی کے بہت بڑے اسکالر بھی تھے اور بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو ان کو یہ بات جب سب بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر ہے، یعنی کہ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل وہی پیغمبر ہیں جو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے پاس وہی لے کر آتے رہے ہیں۔ جی، سیکنڈ ریولیشن کیا تھی؟ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی آنا رک گئی تھی، اور اس پاز کے پیریڈ کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اب اس کو فطرت نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا آپ لوگوں نے، یہ فترۃ الوحی ہے، فطرت الوحی نہیں ہے، وحی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو، کیونکہ وحی ایک روشنی ہے نا، اور انسان کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے تاریکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سکون کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 2 یا 3 دفعہ یہ فترۃ الوحی کا ٹائم آیا ہے، تاکہ، اور پہلی وحی کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ایکسپیرینس تھا، یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، تو اس میں ان کو کچھ دیر کے لیے ریسٹ کی ضرورت تھی اس میں۔
تو اس لیے پھر ان پر وہی کچھ عرصے کے لیے آنا رک گئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو چینج کیا تھا، لیکن کمپلیٹ سورہ پھر لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میں نے غلط فائل اپلوڈ کر دی ہے شاید، لیکن بہرحال 7 ورسز آف سورۃ المدثر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پہلی 7 ورسز. جی، اور اس میں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں سے گزر رہے تھے، اپنے گھر جا رہے تھے اسی طرح سے ضرورت کا سامان لینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وادی میں when I entered a valley, he صلی اللہ علیہ وسلم saw angel Jibrail in front of him, behind him his east and west, and when he looked up towards the sky there was Jibrail. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپیرنس تھی اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل ایک بہت، یعنی اسی طرح سے اتنے بڑے، بہت بڑی ان کی کرسی پر وہ بیٹھے تھے، اور ان کے پروں میں سے پرلز اور روبیز اینڈ پرلز ان کی پروں سے گر رہے تھے، اور ان کی جو ان کی ہیل تھی وہ گرین کلر کی تھی، اور پر بھی ان کے گرین کلر کے تھے. ٹھیک، اور حضرت جبرائیل کے بتائے روایات میں آتا ہے کہ 70 پر ہیں، جس میں سے ابھی تک حضرت جبرائیل نے، جو کہ پورے کے پورے پر وہ کھولتے ہیں لیلۃ القدر میں. تو یہ ایک خوبصورت سی ان کی اپیرنس تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اتنے، یعنی کہ ان کی نظر میں نہیں ہے، آپ ان کو سما سکتے، تو اللہ تعالیٰ خود، اور ان کے جس حضرت جبرائیل کے پروں کی خوبصورتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کتنے خوبصورت ہوں گے. بے شک. اچھا، اور آخری وحی یہ کیا تھی؟ اچھا، جب حضرت، یہاں پہ تھوڑا سا رہ گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے، انہوں نے پھر اسی طرح سے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو کپڑے، چادر اڑا دو. تو اس پہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو. اور اس وقت پہ، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو بات بتا رہے تھے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے تھے، اور اسی طرح قریبی لوگ ان کے ایمان لیتے آ رہے تھے، قبول کر رہے تھے اسلام کو. لیکن اس پہ حکم ملا تھا کہ سب کو عام دعوت ہو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے تھے، اور پھر سارے قبیلے والوں کو بلا کر اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کے بارے میں دعوت دی تھی اس وقت پہ بھی، کوہ صفا پہ بھی. جی، تو آخری وحی کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت سمجھی جاتی ہے. لیکن میجورٹی اسکالرس کے مطابق یہ والی آیت احکامات کے لحاظ کے نزول کے لحاظ سے آخری آیت ہے. اس کے بعد کوئی نیا حکم نہیں آیا تھا. جنرل آیات آتی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی نیا حکم، کوئی نیا لا نہیں آیا. لیکن نزول کے لحاظ سے میجورٹی آف اسکالرس کے مطابق یہ والی آیت جو کہ لکھی ہوئی ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ،
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. And fear the day when all of you will be returned to Allah, then every soul should be returned what it earned and they will not be wronged. کہ ڈرو اس دن سے کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں لوٹا دیا. تو وفا کہتے ہیں لوٹایا جائے گا، اس سے فوت ہونا بھی انسان لوٹتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو لوٹایا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے؟ ہاں جی، ورس نمبر 281 یس یہ لکھی ہوئی ہے یس. جی. اچھا، اور قرآن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ there are 3 means of revelation upon the messengers، ٹھیک ہے. وہ کون کون سے تھے؟ میم انسان کے اصلاح کے لیے مینس آف ریولیشن، ذرائع وحی کے ذرائع. ایک تو پڑھا تم نے خواب کے ذریعے تھا، خواب کے ذریعے، جی جی، خواب کے ذریعے سے، اور تھرو اور اے کرٹن، جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت تھرڈ ون واز جبرائیل تھرو حضرت جبرائیل جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث قدسی، احادیث قدسیہ آتی رہی ہیں اس طرح سے، لیکن وہ قرآن کا پارٹ نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حدیث نے، قدسی جو میم اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مطلب کہ اس میں قرآن کا پارٹ نہیں تھا. ہاں وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہوتی، قرآن کا پارٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور طریقوں سے کی ہے. لیکن یہ کہ اس میں، لیکن جو قرآن ہے، ہم اسپیسیفکلی اس وقت قرآن کی بات کریں نا، ریولیشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن، تو جو قرآن ہے وہ صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے. یہ خواب میں نہیں آیا، یہ کسی اور طریقے سے نہیں، اس طرح سے نہیں ملا، ٹھیک ہے. خواب کے ذریعے سے نہیں ملا، حضرت جبرائیل خود لے کر آتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نریٹ کیا اس حدیث کو، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ حارث بن الشام asked Allah's apostle, "O Allah's apostle, how is the divine inspiration revealed to you?" Allah's apostle replied, "Sometimes it is revealed like the ringing of a bell. This form of inspiration is the hardest of all, and then his state passes off. After I have grasped what is inspired." ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہم نے پہلے 2 پوائنٹس لکھ دیے میں نے، تو یہ آپ کو اس کے ثبوت کے لیے ہے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت الحارث بن ہشام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو وحی کس طریقے سے آتی ہے. تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے گھنٹی کے بجنے کی صورت میں، اور یہ والی صورت بہت سخت ہوتی ہے. اور اگر ایک اسکالر ہیں یاسر قاضی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرشتے کی اصل فارم ہوتی ہے آنے کی. اوکے ٹھیک. اور ایک دوسری ہے جو کہ آواز پھر ان کو ایسی آتی تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے. جب تک وہ گھنٹی کی آواز بند ہوتی ہے تو وہ پیغام جو بھی ہوتا ہے اس میسج میں، اس گھنٹی کی آواز میں، وہ میرے دل میں بیٹھ چکا ہوتا ہے، وہ یاد ہو جاتا ہے. اور پھر sometimes angel comes in the form of a man and talks to me. I grasp whatever he says. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو کوئی فرشتہ اصل شکل میں آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، اور پھر جو وہ کہتے ہیں وہ میں یاد کر لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی وجہ سے اثرات کیا ہوتے تھے؟ اچھا، یہ صحابہ کو بڑا تجسس ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے تو ان کی اس وقت پہ شکل کیسی بنتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے سنتے ہیں. تو ایک دفعہ ایک صحابی، ان کا نام مجھے صرف نہیں یاد، کہ ان کو بہت تجسس تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باقاعدہ بلا کر لے کے گئے کہ آؤ تمہیں دکھاؤں وہی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں موجود تھے تب. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہی آ رہی تھی تو بہت ایک اسٹفنس ان کے
اور چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، اور جیسے ہی آنا بند ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نارمل ہو گئے تھے اس سے. جی تو یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی پسینے آنے لگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم بہت بھاری ہو جاتا تھا، اور ایون کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ان کی ٹانگ پر رکھا ہوا تھا، تو اس وقت وحی آئی اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ بس اب میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. ٹھیک، تو یہ اتنا ہیوی ایکسپیرینس تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ باقی سب کتابیں پڑھنا پھر نسبتاً آسان لگتی ہیں، لیکن جس شخص کو قرآن پڑھنے کی عادت نہ ہو تو وہ قرآن کو پڑھنا برداشت نہیں کر سکتا زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے بھی آہستہ آہستہ اپنی عادت بنانی پڑتی ہے تاکہ آپ زیادہ کی طرف جا سکیں. میم یہ بھی تو کہا گیا نا تھا کہ قرآن پاک کو جب اتارنے لگے تھے تو پھر پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا تھا، ہر چیز نے انکار کر دیا، لیکن انسان کے قلب کے اوپر پھر اتارا گیا. مطلب اتنا سخت تھا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. ریزہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر ایمان ہے جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور پختہ ایمان ہے اور وہ اپنے ایمان کے کلیم میں سچا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی طاقت دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں صحابہ کے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کو کچھ معجزے یا کچھ اس طرح کی کیا کہتے ہیں کرامات جن کو بولا جاتا ہے، کرامات میں ہاں جی، ملتی ہیں، تو وہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اپنے نفس پہ قابو پانے کی وجہ سے وہ ہر انسان کی سول ہے وہ روح آزاد ہو جاتی ہے. اور روح آزاد اور لائٹ وہ تبھی ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے. وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتی ہے تو روح انسان کی بالکل لائٹ ہو جاتی ہے. بالکل. جی، تو وائی واز دا قرآن ریویلڈ گریجولی؟ قرآن پہلی کتابیں کیسے نازل ہوتی تھیں؟ وہ ایک ہی دفعہ میں دے دی جاتی تھی ان کے پیغمبروں کو. ٹھیک، اسی لیے کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کہ تمہارا خدا تمہیں یہ کتاب جو بھی تم پیغام لے کر آتے ہو ایک ہی دفعہ میں سارے کا سارا کیوں نہیں دے دیتا. ٹھیک ہے، اور وہ اسی لیے کہتے تھے کیونکہ پہلے پیغمبروں کو تو ایک ہی دفعہ میں مل گیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا تھا. ٹھیک، اور وہاں پر ان کو تورات دی گئی تھی پھر. لیکن یہ کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، باقی کوئی کتاب اس طرح سے نازل نہیں ہوئی آہستہ آہستہ. تو اس کی کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ میم جی جیسا کہ ہم نے ابھی بھی پڑھا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بھی پڑھا ہے کہ قرآن پاک جو تھا اس کا امپیکٹ اتنا تھا کہ اگر وہ پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو بالکل، میم تو اسی یہ وجہ سے آؤٹ آف میم کنسیڈریشن اللہ فار تعالیٰ کو پتا تھا. یس صحیح. میم اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مطلب اس کو میں نے کیسے نازل کرنا ہے اور مطلب کون اس کا امپیکٹ جھیل سکتا ہے، اور وہ obviously حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ کہ آؤٹ آف میم کنسیڈریشن یہ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمد عبداللہ، اور سیکنڈ پوائنٹ آپ بتاتے ہیں. میم ایسا تو نہیں تھا کہ کیونکہ اس میں ہر واقعے کے لحاظ سے آیتیں اٹھتی تھی. جیسے فار ایگزامپل کی بات کریں تو وہ ابو جہل کے بارے میں دی گئی تھی، ہاں جی، جیسے کہ ہر واقعے کے ورسز لحاظ were سے وہ revealed پورشن. when need arose. موقع کے ٹھیک ہے، مناسبت کے حساب سے. موقع کے مناسبت سے، تاکہ بات پوری کر دینا، جی میم. تاکہ کیا ہو جی میم. اور کیا نہ ہو یہ بھی بتا دینا. موقع کی مناسبت سے ہوگا تو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ میم اس کا میم سولوشن پرابلم نکلے گا سالو نا، ہو جو جائے بھی گی. پرابلم اس طرح ہوگا ٹھیک اس کا ٹھیک، تو اسے سلوشن جب ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. مصیبت میں پھنسے ہوئے تب اللہ تعالیٰ ہدایت فرمانے کے لیے نازل فرما رہے ہیں. کوئی پریشانی ہے، کسی کا سولوشن نہیں ملا تو اس کے اللہ تعالیٰ تینوں نے رحمائی بالکل فرما رہے ٹھیک بتایا، ماشاء اللہ. میم لائک مال غنیمت کے لیے سورۃ انفال اتاری گئی تھی. ہاں جی، بالکل ٹھیک.
اس میں بھی کوئی آیت ہی ہوگی نا پوری کی پوری سورت. جنگ بدر میں بھی میم ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تھا کنکریاں مارے. بالکل ٹھیک, بالکل. ہاں جی, تو یہ 4 پوائنٹس ہیں اور یہ 4 کے یہ قرآن ہی سے ڈیرائیوڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس طرح کہ ٹو اسٹرینتھن دا ہارٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی ایڈریسنگ ہم وین ایور دا نیڈ فار گائیڈنس اروز, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھے کہ مجھے ایک ذمہ داری دے دی ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور تاکہ ان کا دل مضبوط رہے. Out of the consideration for the prophet since revelation was a very difficult experience for him. ٹھیک ہے, وہی بات کہ ایکسپیرینس بہت سخت تھا, اس لیے آسانی کے لیے ان کے لیے اس طرح سے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. To gradually implement the laws of God, اور تاکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہیں, جو قانون ہے, اس کو اچھی طرح سے نافذ کیا جا سکے. To make understanding, application and memorization of the revelation easier for the believers. جی, اب ہم آتے ہیں compilation and preservation of the Quran during the time of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, قرآن کی preservation کے اور compilation کے there were 3 stages of preservation and compilation of Quran. ٹھیک, first was the period of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں کس طریقے سے قرآن کو preserve کیا گیا تھا. How was the Quran preserved during the time of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ میم کہنا ہے جی جی حنزلہ. میم جیسے جیسے آپ حضور کے وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اس کو سیو کر لیا جاتا تھا, اس کو لکھ لیا جاتا تھا, اور میم اس طرح ہی قرآن پاک کو پرزرو کیا گیا. ہاں جی, لکھا جاتا تھا, کوئی بھی چیز اویلیبل ہوتی تھی میم چمڑے پر, لکڑی پر, میم یار یس میم, اور پیپر محمد پہ سعد. میم, اس طرح کی چیز. جی محمد سوری سعد, پیپر کہتے کپڑے پہ میم. صحیح, کچھ بھی چیز ہو بھی ٹھیک ہے. چمڑا, کپڑا, اونٹ کی پیٹھ پر بھی اور لکھا اس کے جاتا تھا, علاوہ اور اونٹ کی پیٹھ پر. جی جو ہڈی ہوتی تھی اس کی, اس پہ لکھا یس کوہان کی ہڈیوں ہڈی. پر بھی لکھا جاتا تھا. ہاں جی, اور دوسرا طریقہ تھا وہ حفظ کرنے کا تھا. عربوں کا حافظہ بہت زیادہ تھا, وہ اپنی پوئٹریز لوگ بہت زیادہ یاد کر لیا کرتے تھے, ٹھیک, تو وہ ریلائی ہی اپنی میموری پر کرتے تھے. اپنی جو 7 جنریشنز کی جو ہسٹری ہوا کرتی تھی وہ یاد رکھتے تھے, ٹھیک, تو اس لیے وہ لوگ لکھنے کی طرف نہیں جاتے تھے. ایک تو پیپر بھی نایاب تھا, لیکن لکھنے کی طرف نہیں جاتے. بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ٹھیک, تو اس لیے وہ میموری میں اور رائٹنگ میں پرزرو کیا گیا تھا قرآن. اچھا, یہ میموری کے متعلق یہ حضرت عثمان بن عفان انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the superior among you are those who learn the Quran and teach it. سب سے بہترین تم لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے وہ حفظ ہو, چاہے اس کو پڑھنا سیکھنا ہو, چاہے اس کے اوپر عمل کرنا ہو, ٹھیک ہے, اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو کس طرح سے پرزرو کیا گیا تھا؟ رائٹنگ میں اور میموری میں, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نہیں پرزرو کیا گیا تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا گیا تھا, اس لیے اٹس ناٹ این اوتھینٹک بک, اٹس ناٹ ریلائبل. اکٹھا بعد میں کیا گیا تھا, کمبائنڈ بک بعد میں بنائی گئی تھی. یس میم, اس کو ایک کمپائل کر کے میم ایک بک اس کی بعد میں بنائی. بالکل ٹھیک. حجاز جی, بن یوسف کے دور کے اندر بنائی گئی تھی. حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پر حرکات لگائی گئی تھیں, زبر زیر پیش وغیرہ. اوکے. یہ اچھا, دوسرے جو حضرت عثمان نے شاید کمپائل کروایا سارا, حضرت عثمان غنی نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 1 ڈائلیکٹ پہ کمپائل کیا تھا, قریشی ڈائلیکٹ پہ.
ٹھیک ہے. بک کی فارم دی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے. اوکے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 70 سے زیادہ، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر اسی طرح سارے حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو اگلی نسلوں تک قرآن نہیں پہنچ سکے گا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو. حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ہماری طرح یہی جواب تھا سب سے پہلے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بک کی فارم نہیں دی تو میں کیوں دوں. ٹھیک ہے. اگر ضروری ہوتا تو وہ یہ اس طرح سے میں ان کی سوچ میں یہی تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ کہتے، ہمیں ہنٹ دیتے کہ ہم نے کرنا ہے، تو بہرحال وہ استخارہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا دل کھول دیا اس پر. ان کی کافی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحث بھی ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال پھر انہوں نے، کیونکہ قرآن اچھا ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کمپائل کیا تھا؟ آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے؟ کسی؟ ہاں حنزلہ آپ کے پاس؟ میم کیونکہ انہوں نے تو ساتھ کے ساتھ حفظ کر لیا تھا، اور انہوں نے میں بھی یہی سوچا ہو کہ میں ہی آگے سے حفظ کراؤں گا لوگوں کو، اور اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی عائشہ لیاقت آپ کچھ کہیں گی؟ میم کیا کوشچن تھا آپ کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیوں کمپائل نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں؟ میم وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی اس کو میمورائز کر لیا تھا، لیکن ان کو پتہ ہے سارا، تو انہوں نے ان کو آلریڈی پتا تھا، اس لیے انہوں نے جب کمائنڈ نہیں آیت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حفظ کروا دیتے تھے. صحیح. اور جی شاہ زیب سرور، پتوں پہ بھی لکھ لیا جاتا تھا، پتھروں پہ بھی لکھ لیا جاتا تھا. جی شاہ زیب سرور. میم اس وقت بک کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ صحابہ کرام کو جو بھی کوئی ایشو آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ رجوع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ جو مسائل ہوتے تھے ان کا سلوشن دیتے تھے. اس وقت یہ ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ اس کو ایک بک کی فارم میں کمپائل کیا جائے. ٹھیک. تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ان سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، وحی آنے کا پروسیس پوری طرح سے شیور نہیں تھا کہ رک گیا ہے. اور جب آخری وحی نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 دن کے لیے صرف زندہ رہے تھے، اور وہ شدید بیماری میں تھے، اس لیے کسی کو اس وقت کچھ نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور میم یہ بتایا یس میم بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم جب ان کا ٹائم قریب تھا تو عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، تو انہوں نے بولا تھا کہ میری صف پہ حضرت ابو بکر بیٹھیں گے. تو بعد میں اس سے ساتھ لنک ہو سکتا ہے، شاید نبی پاک کو اس چیز کا پتہ ہو کہ کل کو حضرت ابو بکر ہی بک لکھیں گے، لائک قرآن پاک. نہیں، وہ خلافت کی طرف اشارہ تھا اس میں، تو وہ جو صحابہ نے اسی کو بنایا تھا. جی میم ایک کریکشن بس یہ کرنی تھی کہ عشاء کا ٹائم نہیں تھا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا. ہاں جی. اور فجر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں گے. اور بہرحال لیکن اس حضرت میں عمر رضی اللہ عنہ پڑھانے لگے تھے، لیکن فوراً سے جو نہیں، تھے ان کو وہاں وہ موجود نہیں تھے منع نا، کر حضرت دیا ابوبکر گیا تھا. صدیق وہاں موجود نہیں یس تھے مسجد میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا تھا کہ انہی کو بلایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال قرآن کی اس کے کمپائلیشن کے حوالے سے نہیں تھا، لیکن سب سے بڑا قرآن کا ایک کتاب ہونے کا کلو ہمارے پاس قرآن ہی میں موجود ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر نیسیسٹی تھی کہ اس کو ایک بک کی فارم میں کمپائل کیا میم جائے. یہ کوشچن تھا کہ بتایا کس نے تھا کہ کون سی صورت کہاں پہ آئے گی؟ جی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کوئی بھی آیت لے کر آتے تھے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں آیت سے پہلے اور یہ فلاں آیت کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے. تو تو میم یہ انہوں نے بتا کے گئے تھے شاید پھر حضرت ابو بکر کو. ہاں جی، وہ ساتھ ساتھ لکھا جاتا تھا جہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اپوائنٹڈ وہی لکھنے والے تھے، کاتبین وہی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو تقریباً 40 اینڈ ابو 40 کی تو فور شور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تھے کہ کچھ وقت میں کچھ لوگ لکھتے تھے، کچھ وقت میں کچھ میں جو بھی شخص اویلیبل ہوتا تھا لکھنے کے لیے وہ لکھتا تھا پھر وہی کو. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس کو مینشن کیا جاتا تھا. تو اس لیے ٹھیک ہو اس گیا. کو جو ہمارے پاس ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، اور اسی لیکن ترتیب نزولی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹھیک ہو ترتیب بھی بتا دیا گیا کہ کس قسم کی ترتیب ہے جو کہ بتائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. میم ادھر پہ جی. ورڈ بولا توقیفی، اس کا مطلب کیا ہے توقیفی؟ مطلب کیا ورڈ بولا تھا آپ نے ابھی؟ توقیفی میم جو واٹ از مینس، کیا میننگ ہے؟ جو کہ بتائی جاتی ہے. اس کا ایگزیکٹ میننگ میں نے پڑھا ہے، لیکن میں ایگزیکٹ میننگ بھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت. اوکے لیکن اوکے اس میم. کے لیے جو کہ ڈکٹیٹ کروائی گئی ہے نا اس ترتیب، یعنی کہ جو سیکوینس آف ورسز ہے جو ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں. اور اوکے میم. جو نزول کا جو سیکوینس تھا اس کو نزولی کہتے ہیں، ترتیب نزولی. ٹھیک ہے. اوکے اوکے میم. اچھا جی. تو اس میں رسپانسبلٹی پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کی لگائی تھی. اور حضرت عمر کو اور حضرت زید بن ثابت کو یہ کہا گیا تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھیں اور جو بھی کوئی شخص کوئی آیت لے کر آئے تو اس کی ایک وٹنس لے لیں، اس کے میموری پہ بھی اور ریٹن بھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بیسیکلی 2 وٹنسز لیے جاتے تھے، اور اس میں 2 حافظے کے ہوتے تھے، میموری یعنی جس نے حفظ کیا ہوا ہے، اور ایک ریٹن ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کسی کے پاس اگر ریٹن ہے، کہیں اور لکھا ہوا ہے ریٹن، اور کوئی اور حفظ کرنے والا آ گیا، حفظ جس کے پاس موجود ہے وہ آ گیا ہے، تو وہ 2 کو ملا لیا جاتا تھا. اس طرح سے بھی کیا گیا. اس میں تھوڑی سی اس معاملے میں رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. مختلف روایات کے مطابق وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بیسیکلی 2 وٹنسز قبول کیے گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی لکھا ہوا لے آیا اور حفظ کسی کو بھی نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ صرف اور صرف ایک صحابی سے قبول کی گئی ہے، اور یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جو کہ صرف ایک صحابی کو یاد تھی. اس پر کوئی ریٹن وٹنس موجود نہیں تھا، کوئی سیکنڈ حافظ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. کسی کو معلوم ہے؟ نو میم. تو یہ حضرت میم خزیں. جی اس کی وجہ کیا تھی؟ سوری. میں بولا تھا کہ وہ میم میں 2 بتاؤں؟ ہاں جی. جی عبداللہ. میں بتاؤں؟ جی حنزلہ. میم آپ نے تھوڑا سا بتا بھی دیا، حضرت خزیمہ تھے بولنے لگی تھی کیونکہ، آپ نے اور پہلے بول دیا. ہاں حضرت خزیمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر. ہاں جی بالکل ٹھیک. ان کو ذو شہادتین کا لقب ملا تھا. ذو شہادتین، 2 گواہیوں والا. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کو کس بیس پر صدیق کا لقب ملا تھا؟ میم کیونکہ وہ مجھے یاد میم تھا، میں کیونکہ وہ مجھے بھول بریو گیا. تھے. کوئی بات نہیں. کیونکہ وہ میم وہ بریو تھے. بریو تھے. ان واٹ میم صحیح ہے. پرٹیکولر سینس؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان واٹ پرٹیکولر میم سینس وہ یو آر سیئنگ؟ مطلب کہ جب وہ لڑتے تھے، جب بھی وہاں پہ ہوتے جنگیں وغیرہ، ان نہیں میں وہ کافی. ہاں نہیں، یہ اس میم وجہ سے کیونکہ نہیں. وہ مدد بہت کرتے تھے، صدیق. غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے، اور میم غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے. اور کسی کو معلوم ہو کچھ؟ جی شاہ انہوں نے شاہ زیب. غار میں ٹائم اسپینڈ کیا تھا نا ان کے ساتھ.
मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, वो सिद्दीक तो हम दोस्त को भी कहते हैं, लेकिन सिद्दीक यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। सदाकत करने वाला, हाँ, तस्दीक करने वाला, गाइड। तस्दीक करने वाला। तो ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मेराज का वाक़या कर सुनाया था लोगों को, और अबू जहल पहुंच गया था कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास, कि अगर कोई शख्स कहे कि वो एक ही रात में 7 आसमानों की सैर करके आया है और उसने बैतुल मुक़द्दस में भी किया है, उसने नमाज पढ़ाई है, उस तरह से, तो तुम क्या यकीन करोगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा डिपेंड करता है कि कौन शख्स है जो ऐसी बात कह रहा है। तो उस पर उसने अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा दोस्त है जैसी बातें कह रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो उनको ईमान था, उन्होंने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ठीक, तो इस बेस पर उनको सिद्दीक, यानी कि ये आपकी एक ईमान की पीक है, उसकी इंतहा है कि आप कोई बात गैब के ऊपर इस तरह से ईमान ले गए अल्लाह ताला के पैगंबर के कहने पर। ठीक है। और हज़रत उमर फारूक को किस लिए यह लक़ब दिया गया था फारूक का? गलत और सही में फ़र्क करने के हवाले से। कुरान की तकरीबन 35 वर्सेस हैं। मैम उनको लक़ब तो 5 और 7। हाँ जी मैम, उनको तो खत्ताब इब्न अल खत्ताब का लक़ब मिला था। वो तो इब्नुल खत्ताब तो उनके वालिद का नाम था भाई। उसकी वजह से भी मिला था ना कि जब ये फर्स्ट टाइम थे जब मुसलमानों ने ज़ाहरी तौर पर मक्का में जाके नमाज अदा की थी और अपने आप को यानी कि इस्लाम का अलमबरदार मुसलमानों ने खुलेआम कहना शुरू किया था। ठीक, ये भी हो सकती है, लेकिन हजरत एक स्पेसिफिक, हर बंदे के लिए एक स्पेसिफिक कोई इंसिडेंस होता है जो कि उसको उठाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मकामात पर खुद सजेशंस दी थी कुछ, जिनके जवाब में अल्लाह ताला ने वही नाजिल की थी और उसको अप्रूव किया था। ठीक है। तो इस जिस तरह से एक पर्दे की आयत हैं जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कहने के बाद नाजिल हुई हैं। आपने सजेस्ट किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नाजिल हो गई थी पर्दे की अहकामात। और इसी तरह से ये ग़ज़वा बदर में कैदियों के साथ मामला करने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक से और हज़रत उमर से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए जो भी काफिर कैदी आए हुए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा तो उन्होंने कहा कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। अब क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नरम दिल थे, उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक का फैसला पसंद आया, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फर्स्ट, क्योंकि पहली इट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, ठीक है, और जबकि उनको अपनी पूरी एक ताकत का मुजाहिरा करने का मौका मिला था, तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया था कि एक नबी को ज़ेब नहीं देता कि वो आराम से बैठ जाए तब तक कि अच्छी तरह खून ना बहा ले। सब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पकड़ो और मारते रहो। ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन और उस ग़ज़वा बदर के हवाले से बात थी, उसके कैदियों के हवाले से। लेकिन ये इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने पहले क्यों नहीं आयत नाज़िल कर दी। ठीक है। तो बहरहाल तो लेकिन ये कि फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर रो रहे थे कि हमने क्या कर दिया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, मुझे भी बताया ताकि मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बात के हक़ में फ़ैसला सुनाया। जी क्लास, बाकी थोड़ा सा रह गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे, अभी टाइम ख़त्म हो गया है। ठीक है, नमाज का टाइम भी थोड़ा रह गया मैम। जी, I hope you have learned today something. Yes मैम, Yes मैम हर ma'am. लेक्चर में करते हैं, आज कुछ ज्यादा हुआ है, वैसे प्रीवियस लेक्चर में बड़ी अच्छी लर्निंग हुई है। इंशाल्लाह मैम हर लेक्चर में नेक्स्ट में इंटरेस्टिंग होता इंशाल्लाह है अच्छा लेक्चर होगा। बहुत।
इंशाल्लाह। मैम ये स्लाइड्स LMS में अवेलेबल है हाँ जी, मैंने प्रीवियस लेक्चर की? अपलोड कर दिया है। ओके ओके मैम। मैम, ईमेल नहीं आई अभी तक मैम, फिर LMS चेक नहीं किया अभी हमने, तो उधर अपलोड हुई है। हाँ जी, मैंने LMS पे मैम आप मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं मैंने पहले 4 ओके सेशंस के। जी जी आयशा। ओके 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 मैम, मैम अगर अल्लाह आप ये हाफिज। स्लाइड्स ईमेल भी करवा देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता हमारे लिए। अच्छा, आप लोग यस LMS चेक मैम, नहीं क्योंकि करते क्या? मैम करते हैं मैम जब लेकिन से मुझे ऑनलाइन क्लासेस आई ना, मोस्टली जो है ना ये जितना भी डाटा आता है हमारे पास ईमेल के थ्रू ही आ रहा है। अभी भी जूम यस लिंक मैम। और इसके अभी जो लेक्चर्स आ रहे हैं ना हमारे पास, अभी भी स्लाइड्स आ रही है, सारी ईमेल के थ्रू ही आ रही हैं वो टीचर की शायद तरफ इसलिए हो कि उनके आपकी टीचर ने अभी LMS बनाया ना हो से। अपना, मे बी मैम, लेकिन मैंने देखो LMS पे आपकी चीजें अपलोड कर ठीक दी हैं। मैंने ठीक है मैम, घंटा टाइम चेक होता है कर लेते लेक्चर का, घंटा लगा के मैंने एक लेक्चर उधर बनाया है। ठीक है मैंने हैं। ठीक है, तो इसलिए ओके आप मैम, लोग देख लें मैम उसको। वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ओके ठीक है मैम। मैम, कंफर्म हो गया, पता चल गया, हम ले ठीक है लेते हैं फिर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।